ہاتھ باندھ کے التجا کی روئے ہیں, ایسے ہاتھ باندھے ہیں کہ ہمیں گھر سے مت نکالیں, اور انہوں نے باہر لے جا کے روڈ کے اوپر ڈال دیے دھوپ میں. کیا قبضہ مافیا جتنے بڑے بڑے کوٹھیاں بنا کر اور ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, کیا ان کے گھر ملیا میٹ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک معذور اور ایک مظلوم عورت کا گھر توڑنا ہی ان کی ذمہ داری تھی. کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. یہ گھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی حالت ہے. یہاں پر ایک مکمل گھر آباد تھا. اس گھر میں رہنے والے 3 بچے بالکل معذور ہیں, حتیٰ کہ وہ پانی بھی خود نہیں پی سکتے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک ریاست جو کہ ماں جیسی ہوتی ہے اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم لوگ 5 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. 5 سال میں کوئی بھی نہیں, ہم نے یہ گھر خریدا ہے. خرید کے ہم لوگ ادھر رہ رہے تھے. میرے 3 معذور بچے ہیں ڈسٹیبل, ایک بچہ میرا ٹھیک ہے. 5 سال سے میں ادھر ہی رہ رہی تھی. اس کے درمیان میں LDA نے میرے بچوں کی آ کے پکچریں بھی بناتے رہے ہیں اور لے جاتے رہے ہیں. ہاں جی, اور اس کے درمیان میں ایک دفعہ ہوا ہے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نا LDA میں بلایا ہے. بلا کے انہوں نے 1 ونڈو پہ ہماری ایک اپلیکیشن بھی دلوائی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ریکارڈ تھا وہ گم ہو چکا ہے, جیسے ہی ہوگا تو آپ کو بھی آپ کے نام یہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. ہم نے سید عاصم حجاز سے خریدا تھا. 7:10 سے 15 کے درمیان میں انہوں نے دروازہ کھڑکایا ہے. زور سے اتنا نوک کیا ہے. میرے میاں نہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن پاک پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے آ کے دروازہ جیسے ہی کھولا ہے نا, اور انہوں نے اندر بھاگتے ہوئے پولیس کی نفری بھی, اور وہ سارے بھاگتے ہوئے اندر آ گئے ہیں. اور لیڈیز آئی ہے, مجھے بی بی باہر گھر سے نکلے, بی بی باہر نکلے کمرے سے. میں اٹھ کے نا کھڑی, میں نے کہا کیا بات ہے باجی, کیا مسئلہ ہے؟ کہتی میں کہہ رہی ہوں باہر آئیں. اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کھینچا ہے کہ آپ باہر نکلیں. میرے میاں بھی کیا ہوا ہے کرتے رہے ہیں, لیکن اسی شور کے درمیان میرے بچے بھی اٹھ گئے ہیں. بچوں نے رونا شروع کر دیا, لیکن انہوں نے میرے میاں کو بھی انہوں نے باہر نکال دیا, مجھے بھی نکال دیا. پھر میں واپس آئی ہوں, لیڈی نے مجھے پھر پکڑ لیا ہے, پھر اس نے مجھے باہر کر دیا ہے. اسی طرح کہ بچوں کو انہوں نے اسی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے گئے ہیں, اور 4 پائیوں پہ لٹا کے. اور میرے گھر کو یہ دیکھیں, میرا سارا سامان سب کچھ انہوں نے برباد کر دیا. اگر مسئلہ تھا اس سے پہلے مجھے انفارم کرتے. LDA کی اتنی نااہلی ہے, DG کی اتنی نااہلی ہے, جس نے اخبار میں یہ خبر دی کہ قبضہ گروپ سے ہم نے جگہ اراض کرا لی. اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ یہ معذور بچے قبضہ گروپ میں شامل تھے جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے؟ کیا ان کے DG کا گھر ٹوٹے بچوں سمیت اور ان کی چھتیں چھینی جائیں تو ان کے دل میں کیا ہو؟ اب جیسے کہ عمران خان کا بھی گھر غیر قانونی تھا, مگر اس کو وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وہ اس کو ریگولیٹ کروائے. اب میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو. جو جوہر ٹاؤن ہے, یہ جوہر ٹاؤن تقریباً 40 سال یا 45 سال سے بنا ہوا ہے, اور یہاں پر مکمل طور پہ قبضہ مافیا ہے. کیا قبضہ مافیا جتنے بڑے بڑے کوٹھیاں بنا کر اور ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں, کیا ان کے گھر ملیا میٹ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک معذور اور ایک مظلوم عورت کا گھر توڑنا ہی ان کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے نہ کوئی نوٹس دیا نہ کچھ دیا, اور جب انہوں نے معذور بچوں کو دیکھ لیا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ ایک کمرہ چھوڑ دیتے اور کہتے کہ آپ نے 5 دن میں یا 10 دن میں یہ جگہ خالی کر دینی ہے. اور 5 سال میں کوئی نوٹس نہیں دیا, کوئی نوٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں انہوں نے ہمیں دیا. بغیر نوٹس کے, بغیر کسی چیز کے یہ جمعرات کو آئے ہیں اور آ کے میرا گھر گرا. یہ آپ پوری لائن میں چلے جائیں, اگر DG کہتا ہے نا پوری لائن کے لوگوں کے یہ نا DG چیک کر لیں کس کس کی ایک نمبر فائل ہے. اگر سب کی فائل ہوتی نا, سب کی, اور میرا گھر توڑ دیتا, میں خود اپنے ہاتھ سے توڑ دیتی. میں نے مانا کہ غلطی کیا ہوئی کہ 2 نمبر نکل آیا یا کچھ بھی ہوا. ان کا کام تھا مجھے نوٹس دیتے کہ میرے بچے ایسے تھے, مجھے کچھ نہ ریلیف دیتے, بتاتے کہ اگر اس پہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. انہوں نے آتے ہی میرا گھر توڑ دیا. میں ایک غریب عورت تھی, میرا میاں تھا انتہا سے زیادہ شریف. یہ بل ہے گیس کا, یہ میرے میاں کے نام ہے. پانی کا میٹر میرے میاں کے نام ہے. اگر میں قبضہ مافیا تھی تو میں نے یہ کیسے لگوا لیے؟ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا, DG کہتا ہے یہ قبضہ مافیا, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے 5 مرلے کا پلاٹ ان سے بادشاہ کروا لیا ہے. وہ DG مجھے کیا انصاف دے گا؟ DG نے تو مجھے قبضہ گروپ بنا دی ہے. مجھے DG سے کوئی امید نہیں ہے کہ DG مجھے انصاف دلوائے گا. وہ انصاف نہیں دلائے گا, وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو لوگ انصاف دلواتے ہیں وہ قبضہ گروپ کے ساتھ نہیں ہوتے, مظلوم کی آواز سنتے ہیں. اور میں نے ان کو ملنے کی کوشش کی ہے, ان کے گارڈ نے DG سے, کہ میں اس سے بات کرتی ہوں کہ بھائی ہم قبضہ گروپ نہیں ہیں, ہم نے پیسے لگائے ہیں, ہم نے خریدا ہے. ان کے لوگوں نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا, ان کی سیکورٹی نے. انہوں نے باہر سے ہی مجھے, کہ وہ کسی سے نہیں ملتے اس معاملے میں.
اب آپ کیا کہتی ہیں حکومت سے؟ مجھے حکومت سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے میرے بچوں کو گھر چاہیے. یہ گھر مجھے میرے بچوں کو تیار کر کے دیں. میرے پاس اب نہیں ہے. دیکھیں میں نے سارا جو پیسہ تھا میرے رشتہ داروں نے, بہن بھائیوں نے مجھے ریلیف دیا کہ میری مدد کے کہ اپنے ایسے بچے ہیں, ایسے بچوں کو لے کے گھر میں تو بیٹھی رہے گی نا. جو حکومتی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. میرے بچوں کی چھت چھینی, اللہ تعالیٰ ان کے سروں سے چھت چھین لے. میرے بچوں کے سے چھت انسانوں نے چھینی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ چھینے چھت. اور دیکھیں کرونا کا اس وقت کرونا میں ہے کہ لوگ مجبور ہیں, ایک وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہیں, اور انہوں نے ہمیں گھروں بے گھر کر دیا. دینے کی بجائے گھروں بے گھر کر دیا میرے بچوں کو. گھر کا سارا سامان توڑ دیا ہے. یہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں بچا. یہ دیکھیں یہ برتن, کچھ لوگ ٹوٹا ہوا سامان یہ لوہے کا لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں. برتن میرے ٹوٹ گئے, دودھ کی دیچ کی بھری ہوئی یہاں پہ ساری گرا دی, کچھ بھی نہیں رہنے دیا. میرے کاغذ تھی, میرے بچوں کی فائلیں, لاکھوں روپے کی علاج کی فائلیں تھیں جو انہوں نے وہ سارے ملبے کا ڈھیر بنا دیے ہیں. وہ پڑی, اس کے کاغذ بکھرے ہوئے ہیں, نکالے ہیں تو وہ سارے پھٹ گئے ہیں. میرے بچوں کو انہوں نے اس طرح کھینچا ہے, ان کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ کھینچتے ہوئے لے گئے اور ان کو زخمی کر دیا ہے. اور پھر وہ ایک آفیسر تھا, کہتا ہے باہر ڈال کے کہ ہمسایوں کے گھر ڈال دیں. میں نے کہا میں کیوں ہمسایوں کے گھر ڈال دوں, ان کا یہ گھر تو نہیں ہے, گھر تو وہ ہے جو آپ چھت چھین رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ باندھ کے جا کے روئے ہیں, ایسے ہاتھ باندھے ہیں, ایسے ہاتھ باندھے ہیں کہ ہمیں گھر سے مت نکالیں. اور انہوں نے باہر لے جا کے روڈ کے اوپر ڈال دیے دھوپ میں. آج ہم اس جگہ پر آئے ہیں اور ہم نے اس گھر میں رہنے والی جو خاتون تھی ثریا کوثر, ان سے بات کی. ان کا حکومت سے یہی کہنا تھا کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں گھر دیا جائے. جس طرح ہم نے یہ گھر تنکا کر کے بنایا تھا, اسی طرح اس گھر کو دوبارہ سے آباد کیا جائے. کیمرہ مین احسان الہی کے ساتھ فائز چغتائی, باغی ٹی وی, لاہور.